اور اب سمر اشتیاق کو مائکروفون دے دیتا ہوں. سمر اشتیاق صاحب. شکریہ سہیل صاحب. سب لوگوں کو گرین زون لیونگ سیمینار میں خوش آمدید. میرا نام سمر اشتیاق ہے اور میں یہاں ٹورانٹو میں فیلڈ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں اسپیشل ایجوکیٹر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں. اس کے علاوہ کینیڈا میں نئے آنے والوں کے لیے جو کمیونٹی سروسز ہیں اس میں ایک ایجنسی ہے ہالٹن ملٹی کلچرل کاؤنسل. اس میں نئے آنے والے امیگرینٹ پیرنٹس کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اور جو ریسورسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں اس سلسلے میں ان کی مدد کرتی ہوں. کمیونٹی میں بچوں کو اسپورٹس اور آرٹ ایکٹیویٹیز میں والنٹیئرلی ایز اے کوچ ان کو سکھاتی ہوں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اور ان سب سے زیادہ اہم جاب جو ہے وہ میرا ایک 14 سالہ ٹین ایجر بچہ ہے تو اس کی پرورش کرتی. تو میرا جو گرین زون میں جو میرا پارٹ ہے آج بتانے کے لیے اس کے لیے مجھے تھوڑی سی زارا کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. زارا آپ پلیز میرے اسکرین شیئر آپشن کو میری ہیلپ کیجیے. زارا مجھے اسکرین شیئر ہے. اوکے میں دیکھتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے. اوکے ہولڈ آن 1 منٹ. میں نے کیا کر دیا؟ I think the screen is not helpful right now. I'm viewing Zara Naqvi's screen. ہاں سمر یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے. 1 منٹ رکنا ذرا. I don't know how to go back. سمر آپ کی سلائیڈ تو دکھائی دے رہی ہے. یہ زارا کی سلائیڈ ہے تو میں تھوڑا سا 1 منٹ اگر ہم انتظار کریں گے تو آ جائے گی. مجھے نا وہ نہیں آ رہا. 1 منٹ میرے جائے ہاتھ میں وہی نہیں آ رہا. ہم نے ٹرائی کیا تھا ہاں and it's not working right now. I don't Can know we what try? happened. It's okay if it's not. Yeah, no, I'm trying. Oh, okay, now I know what is happening. I will stop sharing. Yeah. And then I will. Okay, so here's Summer, like tell me how to do it again. تو پھر سے بتانا. یہ رہا multiple. Yes, I think I did now. دیکھو اب ہو رہا ہے تمہارا. میں اسکرین تو کھل رہی ہے لیکن زوم پہ نہیں. مطلب میرا کیمرہ اگر نظر آ رہا ہے میری اسکرین کے ساتھ تو it's good. Okay, so I'm trying again. اس دن جو ہم نے ٹرائی کیا میں تھا نے صرف اسکرین شیئر کیا تھا. ہاں Okay, ملٹیپل دیکھو ملٹیپل پارٹیسپینٹس کین شیئر. yeah, I can see it. Everybody can see it now. Okay. Okay. Thank you so much. No problem. Thank you everyone. No problem. Okay. So take a deep breath. Life happened. So ہم کہاں تھے؟ ہم تھے کہ میں اپنا رولز بتا رہی تھی ڈفرینٹ کہ میں ٹیچر ہوں اور میں کمیونٹی آرگنائزیشنز میں نیو امیگرینٹ فیملیز جو ہوتی ہیں ان کو ریسورسز کی معلومات فراہم کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کمیونٹی کوچ ہوں اور ایک ٹین ایجر بچے کی ماں بھی ہوں. تو ان سارے رولز میں یس پیشنس از مائی ورچو. آف کورس بچوں کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ کام کرنا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہائی رسک پر ہوں. اس میں ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیچر ایز اے کوچ میرا جو رول ہے اس میں پیشنس بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. سو اسکول میں میرا کام انکلوسیو کلاس رومس جہاں پہ ریگولر جو ٹپکلی ڈیولپ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ریگولر بچوں کے ساتھ جو اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں یا ایسے بچے ہیں جن کو کوئی ذہنی یا جسمانی ڈس آرڈرز ہیں یا صرف چیلنجنگ بیہیویئر ہے ایکسٹریم چیلنجنگ بیہیویئر ہے ان کا, ان کے لیے انٹروینشنز پرووائڈ کرنا اور ان کو زیادہ سے زیادہ کلاس روم میں
عام بچوں کے ساتھ ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو یقینی بنانا ہے. تو تاکہ وہ بچے زیادہ سے زیادہ اپنی اسکول فیملی میں سیف محسوس کریں، اور ان کے والدین کی کاؤنسلنگ کرنا بھی میری ون آف مائی جاب ہے، تاکہ ان کو سکھایا جا سکے کہ آپ کے بچے اگر اسپیشل ہیں تو آپ کی پیرنٹنگ بھی اسپیشل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ان کو ٹپس دینا، ان کی اسٹریٹجیز بتانا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا. دوسری طرف کمیونٹی میں جو میرا کام ہے اس میں اسپورٹس اور آرٹ ایکٹیویٹیز میں بچوں کو ایز اے کوچ یا ایز این انسٹرکٹر اپنی سہولیات دینا. تو بالکل مختلف کام ہیں، لیکن دونوں کام جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت چیلنجنگ ہیں. اور گھر میں میرا جو واسطہ ہے وہ ایک ٹین ایجر بچے سے ہے جو ایک لٹل پروفیسر ہے. وہ مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اور مجھے ایسی دنیا سے سوال نکال کے لاتا ہے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں. تو ہمیشہ مجھے جو ہے اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ سارا تو تھوڑا سا میرا انٹروڈکشن ہے. پچھلے 10 سال سے روزانہ ایسے بچوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو کہ ایموشنلی ڈسٹریس ہوتے ہیں. اس تمام عرصے میں نے خود ایک چیز بہت اچھے سے پریکٹس کی ہے، وہ سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑے بڑے جذبات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بڑے اور بھاری جذبات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا کام یہ ہے کہ مجھے اپنا سکون، اپنا پرسکون اسٹیٹ آف مائنڈ ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، نہ کہ ان کے کیوس کا حصہ بننا ہے. تو اس تمام جو عمل ہے میری ایوری ڈے جاب میں یہ سب ممکن ہوا گرین زون طرز زندگی اپنانے سے. تو یہ جو گرین زون طرز زندگی خالد سہیل صاحب بات کر رہے ہیں وہ میں نے پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کی ہے، جس کی وجہ سے میں اس قابل ہوئی ہوں کہ اپنی روزانہ کی زندگی کو خوش و خرم انداز سے گزار سکوں. تو سہیل صاحب سے میرا تعارف جو ہے وہ 2010 میں جب میں اپنی پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کینیڈا میں کر رہی تھی تو اس دوران ہوا، اور خالد سہیل صاحب نے مجھے اپنی پہلی ملاقات میں اپنی ایک کتاب کریٹنگ گرین زون اسکولز دی. اور وہ کتاب میں نے پڑھی اور میں نے سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھ کے آپ پرسکون کر سکیں. واٹ اباؤٹ the people who make you upset؟ دوسرے لوگوں کو کیسے میں بتا سکتی ہوں کہ میں نے گرین زون طرز زندگی اپنا لیا ہے. لیکن جب میں نے پریکٹیکلی جب میں اپنی عملی زندگی میں آئی اور میں نے پریکٹیکلی جب یہ چیزیں شیئر اپنائی اور ان کو آزمایا تو انہوں نے میرا بہت زیادہ مجھے ہیلپ کی. تو گرین زون طرز زندگی میں جب میں نے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اس میں سب سے پہلے آ گئی میری اپنی ذات، پھر اس کے بعد آ گئی میری فیملی، اور فیملی کے بعد میرا آ گیا کام، اور کام کے بعد میری کمیونٹی. تو میری ذات جو نمبر 1 چیز ہے اس پر میں نے گرین زون اپلائی اس طرح کیا کہ جو میری اپنی ذہنی اور جسمانی صحت ہے وہ میری اپنی ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا. لہٰذا ایسے مشاغل اپنائے جس سے میری جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ اپنے بھرپور رہ سکے. مثال کے طور پر ایکسرسائز کرنا روزانہ کی بنیاد پر، سوئمنگ کرنا، بہت ساری واک کرنا، یوگا کرنا، یہ ساری چیزیں کی. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے میوزک سیکھنا شروع کیا، میوزک اسٹارٹ کیا، اپنے لکھنا شروع کیا. اسی طرح جب بات فیملی کی آئی تو فیملی سے کس طرح کنیکٹڈ رہنا ہے، ان کی ضروریات کا کس طرح خیال رکھنا ہے اپنی ضروریات کو اگنور کیے بغیر. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، خاص طور سے when you are a parent, when you are a mother, you are on constant guilt کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کسی وقت اور اپنے بچے کو یا شوہر کو یا گھر کو یا ایکسٹینڈڈ فیملی کو نگلیکٹ کر رہے ہیں ہمارے سوسائٹی کے لحاظ سے. لیکن اصل میں آپ جب اپنے آپ کو اہمیت دے رہے ہیں تو آپ اس وقت بیلنس کر رہے ہیں رسپانسبلٹیز کو اور رائٹس کو. تیسری چیز آ گئی کام. میرا کام میرے لیے پروفیشن سے زیادہ پیشن ہے، تو مجھے وہ اتنی ہی شدت سے میں اسے کرتی ہوں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہوں. تو اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری تھا. چوتھی چیز جو ہے وہ میرا کمیونٹی ورک تھا.
میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو کچھ آپ کو دنیا سے ملا ہے، جو آپ کے بڑوں نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کی کمیونٹی نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ ان کو تھینک یو کے ساتھ لوٹائیں اور گریٹفل محسوس کریں. تو یہ میرا جتنا بھی والنٹیئر ورک ہے وہ بھی گرین زون کی وجہ سے، میری زندگی کے چاروں حصے گرین زون زندگی کی وجہ سے پاسبل ہوئے. اچھا، اب آتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ گرین زون سٹائل میں بحیثیت والدہ، استاد اور کمیونٹی کوچ کے میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میں ایک اپنے جو بھی شاگرد ہیں یا میرا بچہ ہے یا میرے جن کو میں کوچ کر رہی ہوں بچوں کو، ان کے ساتھ میرا رشتہ ایک ہمدرد دوست کے جیسا ہو، وہ ایک گرین زون رشتہ ہو، اس میں سختی نہ ہو، اس میں نرمی ہو، اس میں ٹیکنیکس ہو، اس میں چیزیں ہوں، ایسے اسٹریٹجیز ہوں جو مجھے ہیلپ کریں وہ رشتہ بیلنس رکھنے میں، اور خوشی اس میں شامل ہو. تو ہمارا گرین زون فلسفہ بھی اسی بات پہ یقین رکھتا ہے کہ بچوں کا ان کی ذات سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کنیکشن یا رشتہ اپنے والدین یا اساتذہ اور خاندان اور کمیونٹی والوں سے مضبوط ہو. گھر، اسکول اور کمیونٹی میں تمام بڑوں کے ساتھ بچوں کا رشتہ ایک پیار محبت کا رشتہ ہو جو خوف اور ڈر پر نہ کھڑا ہو. بچے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، انہیں ہمیشہ ہمارے پیار اور محبت کی ضرورت رہتی ہے. جب بچوں کا ان کے والدین کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ کنیکشن ایک بائیو کیمسٹری پیدا کرتا ہے اور بچوں کے دماغ کو زیادہ سے زیادہ فنکشنل یا فعال بناتا ہے. Connection from the outside creates neuro connection inside of our children's brain. جتنا بچوں کا رشتہ اپنے بڑوں سے مضبوط ہوگا اتنا ہی ان کے اندر امپلس کنٹرول ہوگا، اور جتنا امپلس کنٹرول ہوگا اتنا ہی ایموشنل ریگولیشن سسٹم زیادہ اچھے سے کام کرے گا. جب بچوں کا رشتہ اپنے والدین یا اساتذہ سے خوشگوار ہوگا، ان کے درمیان ایک بانڈ ہوگا، وہ جو کہ ان کا رشتہ کسی ڈر یا خوف کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ امنی زندگی میں، جب ان کی امنی زندگی میں کوئی کانفلکٹ آئے گا، کوئی پیئرس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، تو وہ ان کا جو ہائر سینٹر آف دا برین ہے، یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے سلائیڈ میں حصہ، یہ ریئیکٹ کرے گا. یہ حصہ ہمارے برین میں رسپانسبل ہوتا ہے کہ جو ہم جتنی بھی ایگزیکیوٹیو فنکشننگ اسکلز ہماری ہوتی ہیں، امپلس کنٹرول ہوتا ہے، سیلف مانیٹرنگ ہوتی ہے، سیلف ریگولیشن ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے جو فیصلے ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے برین کا یہ حصہ رسپانسبل ہوتا ہے. اور جو ہمارے ایموشنز ہیں وہ ہمارے دوسرے حصوں میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا اور جو ہمارا کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے بیک آف دا برین میں ہوتا ہے. تو جب جو بچے گرین زون فیملی سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہائر سینٹر آف دا برین ہوتا ہے، جب کانفلکٹ سچویشن آتی ہے تو وہ ہائر سینٹر آف برین سے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کا ایگزیکیوٹیو فنکشننگ کام کرے، بجائے وہ کہ ایموشنلی ہو کر کوئی فیصلہ لیں یا کوئی ریئیکٹ کریں، وہ بلکہ رسپانس کرتے ہیں لوور سینٹر آف دا، بجائے اس کے کہ وہ لوور سینٹر آف دا برین سے ریئیکٹ کریں، وہ ہائر سینٹر آف دا برین سے رسپانس کرتے ہیں اور صورتحال کو اچھے سے سنبھال لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بچہ چیلنجنگ بیہیویئر کا شکار ہو رہا ہے، جب وہ رسپانس نہیں کر رہا ہے آپ کی پازیٹیوٹی کو، یا آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا ہے، یا بات نہیں سن رہا ہے، یا خود کسی مسئلے کا درد میں شکار ہے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ ڈسپلن، جو اسٹرکٹ ڈسپلن ہے وہ نہ کریں، اس کا محبت سے پوچھیں اچھا کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہم یوز کرتے ہیں اور وہ اسٹریٹجی کہلاتی ہے ٹائم ان ناٹ ٹائم آؤٹ. نارملی میں نے بچپن سے یہ سنا تھا کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بات نہیں سن رہا، مس بہیو کر رہا ہے، اس کو ٹائم آؤٹ دے دو. نہیں، جب وہ یہ کام نہیں کر رہا تو آپ کو ٹائم ان کرنا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ کو اس کو حق کرنا ہے، پیار کرنا ہے، اس سے کہنا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے، کیا چاہیے تمہیں. اگر وہ بڑا بچہ ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے ون آن ون اس سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں کہ کیا بات ہے، میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں.
جو ڈسپلن آپ نے کرنا ہے, جو ایوری ڈے میں ڈسپلن ہے, وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے. لیکن جب کانفلکٹ سچویشن, جب جھگڑا ہو رہا ہے یا وہ کسی تصادم کا شکار ہے اپنے آپ میں, اس وقت آپ نے پیار دینا ہے. تو یہ ٹائم ان ناٹ ٹائم آؤٹ. اچھا, تو ایک میں چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کو سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں جو میرا موقف ہے, کہ اگر آپ اپنا ہاتھ ایسے کر کے کھولتے ہیں, سمجھیں یہ ہمارا برین ہے, دس از مائی برین. اس میں برین میں یہ جو ہمارا اس طرح ہاتھ ہے, یہ رسپانسبل ہے بریدنگ اور ہارٹ پمپنگ کے لیے. جب اس طرح یہ حصہ جو ہے آپ کا, یہ ہو گیا دا سینٹر آف دا برین. اس رسپانسبل جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سینٹر آف دا برین آگے سے, اٹ از ریسپانسبل فار شیئرنگ ڈینجر. تو یہ آپ نے ڈینجر جو ہے نا, یہ اس وقت ریئیکٹ کرے گا جب آپ ڈینجر سچویشن فیل کریں گے. یہ ہو گئے آپ کا ایگزیکٹو فنکشننگ جو اوپر سے آ گئی, جو کہ آپ کے ایموشنل کو بیلنس کرتی ہے, ڈیسیجن میکنگ میں, امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. آپ پلان آرگنائز کرتے ہیں ساری چیزوں کو, کہ بھائی میری میٹنگ ہے, مجھے اتنے بجے اٹھ کے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو یہ آپ کا اس طرح آ گیا. جب آپ نے ڈینجر فیل کیا تو آپ کا جو یہ تھم تھا, یہ اس نے کیا کیا, اس نے ریئیکٹ کیا. جب یہ اندر سے اس نے ریزسٹ کیا تو آپ کے ایموشنز کھل گئے, اور جب آپ کے ایموشنز کھل گئے تو آپ نے ایموشنلی ریئیکٹ کیا انسٹیڈ آف ایگزیکٹو فنکشننگ کو استعمال کیا, یعنی سوچ سمجھ کے. تو کہتے ہیں نا جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں پہلے, اور پھر سوچیں, اور پھر سچویشن کا جائزہ لے کے سوچیں کہ سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا. تو گرین زون تھراپی از آل اباؤٹ how to regulate your emotions and how to react on stressful situations. Okay. اب اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی اسٹوری یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. میں اسکول میں, جیسے آپ کو بتایا کہ بہت سارے چیلنجنگ بیہیویئرس ہیں, بہت سارے بچے ہیں جو کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, یا ڈس آرڈر ہوتا ہے, یا ڈسیبلٹی ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی ڈائگنوسس نہیں ہوئی ہے, یا they just are, in my opinion, there is always something when there is a challenging behavior, extreme challenging behavior. تشدد ہے تو پھر کچھ اور بھی ہے, لیکن وہ نہیں ہے, اور وہ ایسے چیلنجنگ بیہیویئر کے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اسکول بورڈ میں. تو ان کے لیے ہمارے پاس اینگر مینجمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو ایک بچہ ہے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ 9 سال کا ہے, اور وہ اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو صورتحال یہ تھی کہ وہ جب بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ کسی بچے کو مارتا تھا, اور اس کو اپنے غصے پہ بالکل قابو نہیں تھا, اور ذرا سی بھی کھیل میں کوئی بات ہوئی اور اس نے جو ہے وہ دوسرے بچے کے اوپر تشدد کیا بہت بری طرح. تو اس کو اسکول سپورٹ ٹیم نے میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے ریفر کیا کہ بھئی آپ ان کی مدد کریں. تو میں نے اس پہ کچھ گرین زون کی اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنا تھا, لیکن وہ گرین زون اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنے سے پہلے جو ایک چیز مجھے اس کے ساتھ کرنی تھی کہ مجھے اس سے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا. جو کنیکشن کی میں بات کر رہی ہوں, وہ کنیکشن مجھے بلڈ کرنا تھا. وہ کنیکشن میں نے بلڈ کرنے کے لیے اس سے بات چیت کرنا شروع کی. وہ میرے آفس میں جب بھی آئے میں ایسے بات کروں, تو میں نے یہ کنیکشن میں اندازہ لگا لیا, ساری باتوں میں یہ پتا کر لیا کہ وہ ایک نیو امیگرینٹ فیملی سے ہے, اور اس کے گھر میں پیسوں کو لے کے کافی تنگی ہے. اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کو اپنی جاب سے, جو ان کی بیک ہوم جو جاب تھی اس ایجوکیشن تھی, اس سے ریلیٹڈ جابس یہاں پہ نہیں ملی ہیں, اور یہ سارا اسٹریس کریٹ ہو کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اور وہ بچوں پہ ظاہر ہے, وہ ساری ٹینشن اور وہ سارا اسٹریس جو ہے بچوں پہ نکل رہا ہے. اس بات کی وجہ سے اس بچے کا بیہیویئر واز آؤٹ آف کنٹرول, اور وہ گھر میں جو مار پٹائی اس کے ساتھ ہو رہی ہے یا وہ دیکھ رہا ہے, وہ جہاں جیسے ہی اسے کمفرٹیبل ماحول اسکول میں مل رہا ہے, لوی ڈوی ٹیچرز ہیں, ہم اس سے بہت اس طرح بات کرتے ہیں کینیڈین اسٹائل میں سافٹ اینڈ سویٹ ہو کے, تو وہ جیسے ہی اس کو موقع مل رہا ہے اپنے آپ کو being himself, وہ ایکسپریس اس طرح کر رہا ہے. تو میرا کام پھر یہ آ گیا کہ اوکے this is who that's what he is going through. تو اب مجھے مزید کیا کرنا ہے, اسے ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنا کرنا ہے. تو جب وہ بچوں کو ایک چیز جس کا میں بہت پریشان تھی جس سے, وہ یہ تھی کہ وہ جب بھی ایسا ریئیکٹ کرتا تھا, کسی کو مارتا, تو ہمارے پاس ایک اسکول بورڈ میں ایک
پورا پروٹوکول ہوتا ہے, ہمیں پولیس کال کرنی پڑتی ہے اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور میرے خیال میں پولیس کال کرنا میرے لیے شاید لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, کیونکہ جیلیں بھری پڑی ہیں, رولز ریگولیشنز ہر کسی کو پتا ہے, لیکن اگر قانون ساز ادارے جو ہیں وہ لوگوں کا اینگر کم کر سکتے ہوتے تو آج ہم جو ہے وہ ایک بہتر دنیا میں سانس لے رہے ہوتے. تو باہر میں نے اس کے باہر اسکول کا پروٹوکول ہے, ایڈمنسٹریشن کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور اکثر پولیس کال کی بھی جاتی ہے اس کے لیے, اور پھر سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور گھر چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھا صحت مند صورتحال نہیں, مطلب جو سولوشن ہے وہ بھی کوئی بہت صحت مند نہیں. تو میں نے اس کے ساتھ گرین زون چیزیں ٹرائی کرنا شروع کری اور اس کے ساتھ رشتہ بنانا شروع کیا, جس رشتے میں سب سے پہلے میں نے یہ کوشش کی کہ وہ مجھ سے کنیکٹ ہو, اس کا کہیں کچھ ہے جو مجھ سے ملتا ہے. اس کا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میرا بھی ایک بچہ ہے, اس کا تقریباً اسی ایج کا. دوسری چیز, میں بھی ایک امیگرینٹ ہوں, میں بھی اس پورے پروسیس سے گزری ہوں کہ کس طرح آپ ہائی ایجوکیشن لے کر اپنے پاکستان سے یہاں آئے, اور پھر آپ نے اسٹارٹ اوور کیا, دوبارہ ایجوکیشن کی, اور زیرو سے اپنا اسکریچ سے زندگی بلڈ کی. میرا خیال ہے میرے لیے وہ ایک کنیکشن پوائنٹ ہو گیا, اور ہم دونوں نے مل کے کام کرنا شروع کیا. تو میں نے اس کے ساتھ ایک محبت اور شفقت کا رشتہ بنایا, تاکہ سب سے پہلے وہ میری اتھارٹی کو, کہ میں اس کی ٹیچر ہوں اس لیے اسے میری بات سننی چاہیے, میں اس سے بڑی ہوں, میرے پاس زیادہ تجربہ ہے, زیادہ تعلیم ہے, وہ میری اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرے. لیکن اتھارٹی اس پہ فورسفلی نہ ہو, بلکہ پیار اور محبت کا رشتہ ہو, کیونکہ جتنا پیار اور محبت کا رشتہ ہوگا بچے خود بخود اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں, اور پھر ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو, اپنے غصے کو, اپنی فرسٹریشن کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اچھا, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم پازیٹیو ڈسپلن پہ بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اتنے سارے پیرنٹس ہیں اور اتنے سارے ایجوکیٹرز ہیں یہاں پہ موجود. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ آف پازیٹیو پیرنٹنگ. جب ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیو پیرنٹنگ کی, تو گرین زون گھروں میں, محلوں میں اور اسکولوں میں روایتی طریقوں, گرین زون جو طرز زندگی ہے وہ روایتی طریقہ کو منظم کرتے ہیں, جس سے ہم بچوں کو روایتی طریقہ کے خلاف ہے, ڈسپلن کے روایتی طریقے کے خلاف ہے. روایتی طریقے میں ڈانٹ ڈپٹ, مار پیٹ, سختی, خوف بٹھانا, جانوروں سے ڈرانا. جب میں چھوٹی تھی بچپن میں مجھے اتنا ڈرایا گیا شاید بلی سے کہ میرے اندر ایک فوبیا ہے, کیٹ فوبیا. تو یہ ساری چیزیں ہم سو جاؤ نہیں تو مولا جٹ آ جائے گا, ہم بچوں کو کہتے ہیں اکثر. یا پاکستان میں تو میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں میں تمہیں بند کر دوں گا, یہاں آپ جیل جا سکتے ہیں کہنے پہ. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, اور جس کا اثر وقتی ہوتا بھی ہے, بچے تھوڑے سے آپ کی بات سننے بھی لگتے ہیں, لیکن وہ اثر دیر پا نہیں ہوتا. بڑے ہو کے تو وہ پھر ٹین ایج ہو کر آپ کو ایسا ہارڈ ٹائم دیتے ہیں کہ رہے نام اللہ کا. تو ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے گرین زون کہتا ہے کہ جی آپ کنیکشن بنائیں ان سے. اچھا, ایک چیز جو میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ, جب ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں, آج کل جو ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے پیرنٹس بھی ہیں ڈسپلن کو بہت برا لفظ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ان کا تصور اپنے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم ڈسپلن کا مطلب ہے ہم ڈنڈا لے کے اپنے بچے کی پٹائی کر رہے ہیں اور ہنٹر لے کے اسے مار رہے ہیں. ڈسپلن کا ہرگز مقصد نہیں. ڈسپلن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں فیصلے کس طرح کرے, کس طرح بنائے, چھوٹی چھوٹی چوائسیز کیسے بنائے. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ میری کمیونٹی میں یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی جو ان کی بدتمیزی ہے, ہم کہتے ہیں اردو میں آرام یا مس بیہیویئر انگریزی میں, وہ بات نہیں سن رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں, تو بڑے ہنستے ہوئے مائیں اپنے بچوں دوسروں کو بتاتی ہیں کہ میری تو بات ہی نہیں سنتا یہ بالکل بھی, میں کیا کروں. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام ماؤں کے لیے میرا ایک یہ پیغام ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم بچوں کا حق ہے کہ ہم ان کی صحیح سے پیرنٹنگ کریں, انہیں اچھا برا سکھائیں. اگر آپ ان کو نہیں سکھا رہے ہیں, آپ ان کو خود رو پودے کی طرح بڑھنے دے رہے ہیں,
آپ ان کو خود پودے کی طرح بڑھنے دیں. جب بات آئے ان کے انٹرسٹ کی کہ مجھے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, مجھے میری ہابیز کیا ہونی چاہیے, لیکن جب بات آ رہی ہے چوائسیز کی تو آپ انہیں سکھائیں کہ اچھی بری چوائسیز کیسے بناتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. اگر ان کا حق آپ پورا نہیں کر رہے تو اگر آپ نہیں سکھائیں تو آپ ان کی حق تلفی کریں. آپ ان کی حق تلفی نہ کریں. وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, وہ آپ کا ایکشن تھا جو انہیں لے کر آیا, تو آپ اس بات کو سمجھیں. اچھا, تو مارے پیٹے ہرگز نہیں, نہ ڈانٹے ڈپٹے, ان کو چوائسیز دیں اور انہیں بتائیں کہ چوائسیز اچھی بری چوائسیز کیسے بنائی جاتی ہے. جب اچھی چوائس بناؤ گے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے, اور جب بری چوائسیز بناؤ گے تو کیا کانسیکوینسز. اچھا, اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز آپ میوٹ کریں. فرزانہ تھا, فرزانہ. سمجھ جی ان کا اب یہ میں I'm not able because I don't have the, I think right now I cannot do it. Please, Okay. ان کا نام ہے فرزانہ بوریو. Yes, thank you very much. میں آپ کو کافی دفعہ میوٹ کر چکی ہوں. فرزانہ پلیز ٹیک کیئر. چلیں اب اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ پیار محبت سے بچوں کو ڈسپلن کرنے کا جیسا کٹھن کام کیا کیسے جائے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ گرین زون فلسفی کے تحت ہم سزا اور جزا کے بجائے چوائسیز اور کنیکشن کی بات کر رہے ہیں. بار بار میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ہم سزا اور جزا پہ بلیو نہیں کر رہے ہیں کہ اگر تم ہم ان کو تھریٹن نہیں کر رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں تمہیں آئس کریم نہیں دوں گی, یا میں تمہیں بڑے ہیں تو میں تمہیں گاڑی نہیں دلاؤں گی, یا سیل فون تمہارا چھین لوں گی. We are not talking about that. We are talking about کہ ان کو آپ نے چوائس دی کہ بھائی تمہاری چوائس یہ ہے. جیسے ٹین ایجر بچے کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم گاڑی لے جاؤ, لیکن اگر تم نے گاڑی گیس پوری خرچ کر کے تم بھاگ گئے اور تم نے اس کو گاڑی کو رن کیا اور گیس نہیں ڈلوا کے لائے تو اگلے ایک ہفتے تک تم کو گاڑی نہیں مل سکتی. I'm sorry. سمر ایک لمحے کو یہ اعجاز صاحب سے بھی کہیں کہ وہ میوٹ کر دیں, اور یہ اقرا بھی سم تھنگ ہے, ان سے بھی کہیں کہ میوٹ کر دیں پلیز. تھینک یو اعجاز صاحب. اچھا, تو جو تین ہمارے پاس بیسک جو ہیں, جب ہم بچوں کی تربیت کی بنیادی طور سے تین طریقے ہوتے ہیں, جس میں ایک تو ہے بریک وال اسٹائل, دوسرا کہلاتا ہے جیلی فش, اور تیسرا کہلاتا ہے بیک بون اسٹائل. تو جو بریک وال اسٹائل ہے, ہمارے ہاں پاکستان میں میرا مشاہدہ کم سے کم یہ ہے کہ یا تو بریک وال پیرنٹنگ بہت زیادہ پاپولر ہے, زیادہ مقبول ہے, یا پھر جیلی فش پیرنٹنگ زیادہ مقبول ہے. بریک وال اور بریک وال میں پہلے بتاتی ہوں کہ بریک وال طریقہ جو ہے والدین کا اسٹائل بہت حاکمانہ ہوتا ہے. اس لائک مائی وے اور ہائی وے. آپ میری بات مانیں نہیں تو آپ جائیں یہاں سے, مطلب آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور وہ نہ بچوں کو چوائسیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے, ہمیں تو اسی طرح پالا گیا ہے اور آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہے, ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور اب والدین کا جو کہا ہوتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے. دوسرا پیرنٹنگ اسٹائل ہوتا ہے جیلی فش اسٹائل, جس میں کہ جو کہ بریک وال کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس میں والدین کو کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی ہے, بلکہ بچوں کو ضرورت سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. والدین ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں بچوں سے کہ آپ پلیز اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, اور بچے ان کی بات نہیں مانتے. اور پھر یہ وہی والدین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے تو میری بات ہی نہیں مانتے, میں کیا کروں. تو جب آپ انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کر لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم سے نہیں ہوگا, یہ تو بہت سختی ہو جائے گی ہمارے بچے میں. اینی وے, تیسرا اسٹائل جو ہے وہ بیک بون اسٹائل ہے, جو کہ جیسے جو ریڑھ کی ہڈی کی طرح لچکدار ہے. تو اس میں والدین کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے, لیکن بچوں کو ساتھ ساتھ چوائسیز بھی حاصل ہوتی ہیں. والدین چوائسیز دیتے ہیں, جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ منع کر رہا ہے کہ میں بیڈ پہ نہیں جاؤں گا اپنے بیڈ ٹائم پہ 9 o'clock پہ, مجھے نہیں سونا ہے, مجھے ٹی وی دیکھنا ہے. تو پھر والدین جو ہے وہ ان کو چوائس دیتے ہیں کہ تم چاہو تو جو تمہارے ٹی وی ٹائم ہے وہ میں تمہیں کل دے سکتی ہوں, اور تم ابھی بیڈ پہ چلے جاؤ, یا یہ کہ تم اچھا ایک کام کرو, اپنے جو بھی تمہارا نائٹ سوٹ ہے اس میں تم کیا پہننا چاہو گے, تم اپنی پرسن سے چوز کر لو. تو بچے بہل جاتے ہیں اس طرح. بچوں کو جب چوائسیز ملتی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کنٹرول ہے میری زندگی پہ,
جتنی کم آپ چوائسیز دیں گے اتنا کم بچوں کو کنٹرول فیل ہوگا اور اتنا زیادہ ان کے بیہیویئرز انکریز ہوں گے. تو آپ معصوم چیز دیکھیں, بچہ کھانا نہیں کھا رہا, ناشتہ نہیں کر رہا, تو آپ اسے کہتے ہیں اوکے تم سیریل کھاؤ گے کہ تم جو ہے وہ بریڈ کھانا چاہو گے, تو آپ نے اس کو یہاں چوائس دے دی. فیصلہ اصطلاح آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے اور آپ کو بریک فاسٹ ہی کرنا ہے, مگر آپ بریک فاسٹ کے اندر آپ چوائسیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو جیلی فش اور یا بریک وال سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں بیک بون اسٹائل کو. اچھا, اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ ان کو میتھ اور سائنس اور انگلش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نفسیاتی الجھنوں, اپنی نفسیاتی بیماریوں, کبھی کبھی امیگرینٹ ہوتے ہیں تو نئی لینگویج انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں, کینیڈین کلچر سیکھنا ہوتا ہے انہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں یا اسکول کا انوائرمنٹ ان کے لیے نیا ہوتا ہے, انہیں بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے. تو اکثر جو ہے وہ بچے بہت وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں. وہ اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان کے لیے اسپیشل پروگرامز میں ان کو انرول کر کے ان کے وائلنس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, اور ساتھ میں انہیں پڑھانا بھی ہوتا ہے, ان کی پڑھائی کو چھوڑنا نہیں ہوتا. تو ایسے میں میرا طریقہ علاج ہے کہ میں کھیل میں گرین زون تھراپی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. جیسے ایک بچہ جس کا رشتہ اپنے والدین یا اساتذہ سے یلو زون میں ہوگا, عملی زندگی میں پرابلم سالونگ اسکل میں کمزور ہو سکتا ہے. تو ان بچوں کو پسندیدہ سرگرمیوں میں انوالو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھا فیل ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ان کا جو اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس طرح جو ہے گرین زون کے تھراپی کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اسکول سسٹم میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو پہلے کھیل میں سکھاتے ہیں کہ ان کو ان کے اپنے ایموشن سے, اپنے جذبات سے آشنائی دلاتے ہیں. پہلے انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم کیسا فیل کر رہے ہو. جیسے اگر کسی بچے نے گیم جیت لیا, کوئی اسپورٹس کھیل رہا ہے اور وہ ون ہو گیا, تو ہاؤ آر یو فیلنگ, تم اکثر ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. تو اگر وہ اچھا فیل کر رہے ہیں, ایکسائٹیڈ فیل کر رہے ہیں, خوش فیل کر رہے ہیں, تو ہم انہیں بتاتے ہیں, ان کے ایموشنز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اچھا تم گرین زون میں ہو اس وقت. پھر اسی طرح اگر کوئی بچہ جو اپسٹ ہے, اس کا دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں, اس کا فوکس ادھر ادھر ہو رہا ہے, یا وہ شیطانی کر رہا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, خود بھی نہیں صحیح سے پڑھ رہا, تو ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ جو تم فیل کر رہے ہو اس وقت تمہارا دل نہیں لگ رہا, اٹ از اوکے ٹو فیل دس وے, یہ بہت نارمل ہے کہ تم ایسا فیل کر رہے ہو, لیکن اس کو ہم یلو زون جذبات کہتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی بچہ اسکول میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, مار پٹائی کر رہا ہے, کبھی کبھی ٹیچر سے اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ چیئرز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کبھی کبھی حالات اتنے بھی خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پوری کلاس کو ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے اور صرف ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اس وقت, اور ہمارے پاس اسپیشل ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ ٹریننگ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی کارآمد ہوتی ہے کہ آج پولیس اکیڈمی یہاں پہ ٹورانٹو میں وہ ٹریننگ جو ٹیچرز کو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کے پاس یا اسپیشل ایجوکیٹرز کے پاس ہے, وہ ٹریننگ ریفر کی جا رہی ہے, ریکمینڈ کی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے ٹورانٹو پولیس کو, کہ وہ جب ایسے گھروں میں جہاں بچوں کے مسائل ہیں یا بڑوں کے مسائل ہیں یا ذہنی مریض موجود ہیں, ان کے لیے انہیں کال کیا جائے تو وہ اس طرح رسپانس کریں جیسے اسپیشل ایجوکیٹر ٹیچرز کرتے ہیں, اور وہ جو ایسکیلیٹ ہوتے ہیں بچوں کے ایموشنز, اس کو کس طرح ہم بغیر ان سے تشدد کیے کس طرح ہم ان کو پیار پیار سے ڈاؤن کرتے ہیں. تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ تم اس وقت جو غصے میں ہو, مار پٹائی کرنے کے موڈ میں ہو, یا مار رہے ہو, یا چیزیں توڑ رہے ہو, پھینک رہے ہو, یہ تمہارے گرین زون جذبات ہیں. اب پہلے تو ہم نے ان کو ٹریفک لائٹ کے سگنل کی طرح گرین, یلو اور ریڈ سے علیحدہ علیحدہ حصوں میں بانٹ دیا, ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارے گرین جذبات ہیں, یہ تمہارے یلو ہیں, یہ تمہارے ریڈ ہیں. اب کیا جائے, جذبات تو سمجھ میں آ گئی یہ ہیں. پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ ان جذبات سے بچوں کی مدد سے ہم ایک لسٹ بناتے ہیں, بچوں کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو جیسے کہ ایک بچے کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, اس سے آہستہ آہستہ باتوں میں, پیار سے, کھیل میں پوچھ لوں گی کہ اس کے انٹرسٹ کیا ہے. اگر کسی بچے کو انٹرسٹ ہے, پہلے تو گرین زون میں ایکٹیویٹیز, جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں ایک بچہ ہوں تو میری گرین زون ایکٹیویٹی ہوگی میوزک کرنا, ایک انسٹرومنٹ بجانا, سنگنگ کرنا یا لکھنا, یا کوئی فزیکل اگر ایکٹیویٹی ہے سوئمنگ کرنا, اسکیٹنگ کرنا.
تو میں نے وہ لسٹ بنا لی کہ کیا کیا کام مجھے کرنا پسند ہے, بچوں سے بنوا لی. پھر دوسرے مرحلے میں ہم بچوں سے بنواتے ہیں, کو بتاتے ہیں کہ اگر تم گرین زون جذبات فیل کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو برین ہے اس سے جو سینسری سسٹم تمہارا ہے, آنکھ, کان اور اسپیچ اور ٹچ, ایوری تھنگ, جو 5 سینسز ہیں تمہارے, وہ اس وقت ریکوائرڈ ہیں. اگر تم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو یا تم شیطانی کر رہے ہو, بات نہیں سن رہے, یا ہلکا سا ناپسندیدہ سیڈ ہو رہے ہو, کچھ بھی جذبات جو گرین زون جذبات نہیں ہیں, تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے تمہارے برین کو ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو ایسی اسٹریٹجیز اپنائی جائیں, ایسی سرگرمیوں کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے. جیسے کہ اگر بچہ کلاس روم میں فوکس نہیں کر رہا تو اس کو پانی پینے کے لیے بریک پہ بھیج دیا جاتا ہے, 5 منٹ پانی پی کے ہال وے میں, اسکول کے ہال وے میں واک کر کے واپس آؤ. تو اس کا جو برین سسٹم ہے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے 5-10 منٹ کی بریک کے بعد وہ دوبارہ سے اٹینٹیو ہو جاتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے یا بات سننے لگتا ہے. تو وہ اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کی, بال پوشنگ ہو گئی, تھروئنگ بال ہو گئی, اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز فزیکل ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں ہم لوگ. وال پش کر لو, بہت زیادہ جو استعمال میں, جو بہت ایوری ڈے میں استعمال ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جا کے واش روم بریک لے لو, پانی کا بریک لے لو, جا کے سیڑھیاں چڑھے اتر کر آ جاؤ, برین ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب ریڈ زون جذبات ہے, جب وہ پوری طرح فل پھٹنے کے لیے تیار ہے, میلٹ ڈاؤن کے لیے تیار ہے, اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے لسٹ ہم بنا کے رکھتے ہیں جس میں ہمیں ان کے برین کو, ٹو مچ ایکٹیویٹ برین کو کام ڈاؤن کرنا ہے. اور وہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں ریڈنگ کر لو, میوزک سن لو, لیٹ جاؤ, اندھیرا. ہمارے پاس ایسے اسپیشل سینسری رومز ہیں جہاں ہم بچوں کو لے جاتے ہیں اور ٹیچرز کی مدد سے وہ وہاں پہ ریسٹ کر کے تھوڑا سا کوائٹ اس میں ڈرائنگ کر کے, کلرنگ کر کے, تھوڑا کھیل ویل کے واپس آ جاتے ہیں اور واپس گرین زون میں آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے ہیپی اینڈ ہیلدی وہ بن جاتا ہے ایٹماسفیئر. مگر یہ ساری ایکٹیویٹیز جو کہ یلو اور ریڈ زون کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم انہیں روزانہ کی بنیاد پہ کراتے ہیں, چاہے وہ گرین زون یا یلو زون میں ہو. انٹروڈکٹری طور پہ ان کی پسند کی ایکٹیویٹیز انہیں کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ جائیں ہی نہ یلو زون اور ریڈ زون میں. اور جب کبھی وہ جاتے ہیں انہیں اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کہ یہ ہو رہا ہے, تو وہ اپنی ایکٹیویٹی چوز کرتے ہیں اور وہ بیٹھ کے اپنا کام کرنے لگتے ہیں. کہ اگر میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں تو وہ خود ایک لمحہ ایک اسٹیپ آتا ہے کہ وہ خود سے کہنے لگتے ہیں کہ ٹیچر کین آئی گو آؤٹ سائڈ, کین آئی ڈرنک واٹر, کین آئی گو واش روم. ان کو خود پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ریڈ زون میں جب وہ بچے جانے والے ہوتے ہیں انہیں خود پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں ہم انہیں آفر کرتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو گو اینڈ کلر, وائی ڈونٹ یو گو اینڈ ریڈ سم تھنگ. لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کا برین ان کو سگنل بھیجنے لگتا ہے کہ اب تم اچھا فیل نہیں کر رہے. تو آتے ہیں کہتے ہیں کیا میں ریڈ کر سکتا ہوں تھوڑی دیر؟ ہاں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم انہیں چوائسیز دیتے ہیں, ایسا نہیں کہ پہلے سے ان کی سر پہ تھوپ دیا کہ بس یہ رہی ایکٹیویٹی. دا چوائس از تم ریڈ کرنا چاہو گے کہ تم میوزک سننا چاہو گے, تو وہ چوز کرتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کا کنٹرول ہے ان کی زندگی کے اوپر. تو یہ ہماری گرین زون تھراپی, یہ گرین زون لیونگ اسٹائل جو ہے وہ میں ایسے اسکول سسٹم میں اپنے اپلائی کرتی ہوں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پریکٹس کرتی ہوں. یہی رولز ہیں جو میں اپنے گھر میں اپنی روزانہ کی زندگی میں اپنے اوپر اور اپنی فیملی ممبرس کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہوں, اور جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ کاملی ہوتی ہیں. اچھا, کافی باتیں ہو گئی, بس ایک بات میں اور بتانا چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی پرسنل شیئرنگ بھی کر لیتے. کہ میں جب بڑی ہو رہی تھی, ایٹ لیسٹ میرے اطراف میں اور میرے گھر میں یہ ماحول تھا کہ جب ہم غصے میں آتے تھے, جب کوئی غصے میں آ رہا ہوتا تھا تو یا تو بہت سے زور زور سے بولنا, یلنگ کرنا, یا ڈانٹ ڈپٹ, یا پھر مکمل شٹ ڈاؤن. جب آپ نے مکمل شٹ ڈاؤن کر لیا اور پھر 1-2 دن بات نہیں کر رہے, اور پھر اس کے بعد یہ ایک بہت نارمل بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے. نارملی لوگ اس طرح اس بیہیویئر کو اپناتے. اس میں غصے کا صحیح اظہار, آپ بچوں کو بڑوں کو غصے کا صحیح اظہار آپ کو گرین زون تھراپی جو ہے وہ سکھا رہی ہے. تو اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ تصادم, یہ کانفلکٹ, یہ لڑائی, جو یہ فیلنگ ہے, یہ اینگر, ریج, یہ فیلنگ جو ہے یہ کوئی بری فیلنگز نہیں, یہ نارمل فیلنگز ہیں. ان کو ایکسپٹ کرنا ہے. اگر مجھے کسی کے خلاف دل میں کوئی بات آ رہی ہے, برا لگ رہا ہے کوئی شخص, تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے.
اور اب ہم اگر اس کو نگلیکٹ کریں کہ نہیں یہ صرف میں نے ایسی سوچ لیا, ایسا کچھ ہے نہیں, اپنی فیلنگس کو امبریس کریں, انہیں ایکسیپٹ کریں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو میری فیلنگ ہے اس کو میں ایکسپریس کس طرح کروں. تو اپنا وہی ایگزیکیوٹیو فنکشننگ پارٹ آف یور برین, یوز اٹ اینڈ میک این اسٹریٹجی اینڈ یوز ود اٹ, کہ بھائی جس شخص سے آپ کا دل برا ہے اس سے بات کرنی ہے. بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ اپنا پرابلم سالونگ کرو. اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے, دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے ایک کھلونے کو لے کے, تو اس کو آپ کیسے ٹرن لے سکتے ہو, پہلے تم کھیلو پھر تم کھیلو. تو اس طرح یہ پرابلم سالونگ آپ بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن نہیں کرتے جب کانفلکٹ آتا ہے, یا مار توڑ کے لیے نہیں تیار ہو جاتے. نارملی جب آپ نہیں سکھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو آپ کا جو آپ کا بیک پارٹ آف دا برین ہوتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, آپ مارتے پیٹتے غصہ کرتے ہیں, یا پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے ایموشنز کو, اپنے مڈل برین کو بالکل سپریس کر دیتے ہیں اور شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ اوکے آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, اور آپ اسکیپ کرنے چاہتے ہیں اپنے ماحول سے, آپ اس سے دور ہٹنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, دس از ناٹ ایون مائی پرابلم, حالانکہ پرابلم آپ کی ہے وہ, اور آپ کو اپسٹ بھی کر رہی. تو امبریس کریں اور اس کے بارے میں پھر اسٹریٹجی بنائیں اپنے ایگزیکیوٹیو فنکشننگ برین سے کہ کیا کرنا چاہیے اس پرابلم کا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں, گرین زون جو ہے وہ سکھاتا ہے. اچھا سب سے مطلب آخری باتیں ہیں کہ ایک چیز جو میں نے اپنے آپ کو سمجھائی جب مجھے غصہ آتا تھا اور میں اس کو غصے کو فوراً ایکسپریس کرتی تھی اپنے طریقے سے اسے ڈیل کرنے کی, گرین زون تھراپی سے پہلے. تو گرین زون تھراپی نے مجھے ہیلپ کی, گرین زون لیونگ اسٹائل نے مجھے ہیلپ کی کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایڈلٹ ہیں اور ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہمیں غصے میں نہیں لا سکتا. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے غصہ دلا دیا, میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرا باس مجھے بہت تنگ کرتا ہے یا وہ مجھے غصہ دلا دیتا ہے, تو یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا, یہ ایکسکیوز ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. آئی ایم دا انچارج آف مائی لائف اینڈ نو بڈی کین میک می اپسیٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. تو کیسا ہمیں پاورفل فیل ہوا جیسے ہی ہم نے یہ جملہ کہا, ہمیں اپنے آپ میں پاورفل فیل ہوا. اچھا دوسرا یہ کہ گرین زون اصولوں پر قائم گھروں اور اصولوں کا جائزہ لیں تو بری سے بری صورتحال میں بھی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, جس شخص سے ہمارا کانفلکٹ ہوتا ہے اس سے اپنے رشتے کو مد نظر پہلے رکھتے ہیں کہ وہ رشتہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ایونٹ سے یا اس بات سے جو اس شخص نے کی. تو جب آپ اپنے رشتے کو, اپنے تعلق کو, وہی اگین بات آ گئی کنیکشن کی, جب آپ نے اس سے اپنے آپ کو مقدم رکھا اور صورتحال کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لے کر ایگزیکیوٹیو فنکشننگ برین کو استعمال کرتے ہوئے اپنا رد عمل دیا, تو بچوں کی تربیت اور گھر اور یا کام سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے فل کنٹرول میں ہوں گی. اور میرا آخر میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بس یہی ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ بچوں کی تربیت گھر, اسکول, کمیونٹی میں گرین زون اصولوں پہ کی جائے گی تو ہم اصل میں اپنا فرض پورا کریں گے. بچوں کی حق تلفی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے اور اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. So at the end, what zone are you in right now? I hope not in the picture zone. پکچر میں جو بچہ جس زون میں ہے بور وہ نہیں ہے آپ, بلکہ آپ still, you hope you are still in green zone, happy, focused and ready. Thank you so much for joining for this seminar and listening. And I would like to give control back to